بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 اکتوبر 1903۔ آج کے دن میاں گل محمد صاحب عیسائی نے پھر ایک حجت کھڑی کی اور حضرت اقدس کی تحریر لینے کی کوشش کی تاکہ لاہور میں وہ پیش کر سکیں، کیونکہ حضرت اقدس کتاب تذکرۃ الشہادتین کی تصریح میں مصروف تھے اور آپ کو بالکل فرصت نہ تھی۔ حضور نے مفتی محمد صادق صاحب کو، جنہوں نے میاں گل محمد صاحب سے ملاقات اور گفتگو میں کافی دلچسپی لی تھی، ارشاد فرمایا کہ وہ جواب دیں، مگر میاں گل محمد صاحب کس کی مانتے تھے؟ آخر ان کے بڑے اصرار سے حضرت اقدس نے پھر ان کو ایک تحریر دی جو یہ تھی: بشرط خیر و عافیت اور نہ پیش آنے کسی مجبوری کے، میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر 20 اکتوبر 1903 کے بعد میاں گل محمد صاحب اس بات کی مجھے اطلاع دیں کہ وہ قادیان میں آنے کے لیے تیار ہیں تو میں ان کو بلا لوں گا تا جو سوال کرنا ہو وہ کریں۔ سوال صرف ایک ہوگا اور فریقین کے لیے جواب اور جواب الجواب دینے کے 4 دن کی مہلت ہوگی، اور انہی 4 دنوں کے اندر میرا بھی حق ہوگا کہ یسوع مسیح اور اس کی خدائی کی نسبت یا انجیل اور تورات کے تناقض کی نسبت جو عیسائیوں کے موجودہ عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے کوئی سوال کروں۔ ایسا ہی ان کا حق ہوگا کہ وہ جواب دیں، پھر میرا حق ہوگا کہ جواب الجواب دوں، اور یہ امر ضروری ہوگا کہ میاں گل محمد صاحب قادیان سے جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیں کہ وہ اسلام یا قرآن شریف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تا ہم بھی دیکھیں کہ واقعی وہ اعتراض ایسا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل یا اس کے چال چلن یا اس کے نشانوں پر وارد نہیں ہوتا۔ گو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کروں کہ اب بھی اور اس زمانے میں اس شخص کو جس کے انسانی ضعف کی اس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں خدا کر کے مانتے ہیں، مگر ہمارا فرض ہے کہ ذلیل سے ذلیل مذہب والوں کو بھی ان کے چیلنج کے وقت رد نہ کریں، اس لیے ہم رد نہیں کرتے۔ بالآخر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا صحیح اور پورا پتہ لکھ کر مجھے دیں تا میرے جواب کے پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آوے، یعنی لاہور میں کہاں اور کس محلے میں رہتے ہیں اور پورا پتہ کیا ہے۔ مقرر یہ کہ آپ کے اطمینان کے لیے، جیسا کہ رات کو آپ نے تقاضا کیا تھا، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے لکھنے پر قادیان میں آویں اور میری کسی مجبوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جاویں تو میں 2 طرفہ آپ کو لاہور کا کرایہ دوں گا، اور جو رات کو آپ کو مبلغ 3 روپے دیے گئے ہیں اس میں ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ کسی ہرجہ کے روح سے آپ کا یہ حق تھا، کیونکہ جس حالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرچ اٹھا کر آپ کو روکنے کے لیے لاہور میں تار بھیج دیا تھا اور 3 خط بھی بھیجے، پھر اس صورت میں آپ کا یہ نقصان آپ کا ذمہ تھا، مگر میں نے مذہبی مروت کے طور پر آپ کو 3 روپے دیے، ورنہ کچھ آپ کا حق نہیں تھا۔ ایسا ہی اس وقت تک کہ آپ کی نیت میں کوئی سری تعصب مشاہدہ نہ کروں، ایسا ہی ہر ایک دفعہ بغیر آپ کے کسی حق کے کرایہ دے سکتا ہوں، محض ایک نادار خیال کر کے، نہ کسی اور وجہ سے۔ الراقم خاکسار مرزا غلام احمد 6 اکتوبر 1903۔ یہ رخہ لے کر پھر بھی میاں گل محمد صاحب کو قرار نہ آیا، اور جب کہ ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو وہ کہنے لگے جو الفاظ میں ایجاد کرنا چاہتا ہوں وہ کر دو، مگر خدا کے مسیح نے اسے مناسب نہ جانا، اور آخر میاں گل محمد صاحب قادیان سے رخصت ہوئے۔ 14 اکتوبر 1903۔ دربار شام۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے شام کے وقت ایک مختصر تقریر دنیا کی تلخیوں پر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تعجب ہے کہ انسان اس دنیا میں راحت اور آرام طلب کرتا ہے، حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں ہیں۔ خیش و اقارب کو ترک کرنا، دوستوں کا جدا ہونا، ہر ایک محبوب سے کنارہ کشی کرنا، البتہ آرام کی صورت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے، جیسے کہا گیا ہے کہ جز بخلوت گائے حق آرام نیز۔ انسان ایک لہجے میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لہجے میں اسے رنج ہوتا ہے، لیکن اگر رنج نہ ہو تو پھر خوشی کا مزہ نہیں آتا۔ جیسے کہ پانی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا درد محسوس ہو، اس لیے درد مقدم ہے۔ 15 اکتوبر 1903۔ دربار شام۔ شام کے وقت ایک صاحب نے
ایک بیگم صاحبہ کا پیغام آ کر دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں کام ہو جاوے تو میرا سب جان و مال آپ پر قربان ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ کرنی چاہیے، اور نہ خدا تعالیٰ رشوت چاہتا ہے۔ ہم بھی دعا کریں گے اور ان کو بھی چاہیے کہ عز و انکسار سے اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے قرآن شریف اور حدیث کے تذکرے پہ فرمایا اگر صرف حدیث پر انحصار کیا جاوے اور قرآن شریف سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک انسان کے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال ہاتھ میں رکھ دیے جاویں اور کہا جاوے کہ یہی انسان ہے، حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے جبکہ انسان کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی حدیث اسی وقت کوئی شے اور قابل اعتماد ہو سکتی ہے جبکہ قرآن شریف اس کے ساتھ ہو۔ احادیث کے اوپر نہ تو خدا کی مہر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ اس لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے، لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جاوے، مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہو کہ وہ نہیں تھے، تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ مسیح موعود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہوگا بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا، جیسا کہ سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت 56۔ پھر بخاری میں بھی منکم ہی ہے، پھر مسلم میں بھی منکم ہی صاف لکھا ہے۔ ان کم بختوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو منکم کی بجائے من بنی اسرائیل لکھا جاتا۔ اب قرآن شریف اور حدیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں، مگر ان لوگوں کا دعویٰ من بنی اسرائیل کا ہے۔ سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو۔ 18 اکتوبر 1903 فرمایا اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو رہے، جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوات بنا لیتا ہے، کبھی ان کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے۔ ایک طرف فرماتے ہیں ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61، دوسری طرف فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البقرہ آیت 156۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دعا کا نہیں ہوتا۔ نبلونکم کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑے گا۔ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے موقع پر دھوکہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری مٹھی میں ہے، جب چاہیں گے بنوا لیں گے۔ بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دعا نہ کی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔ 19 اکتوبر 1903 اور یہ لوگ جو توبہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پرمیشور سے توبہ کرنے سے گناہ بخشتا ہے اور ان بدعمالیوں کے نتائج نہیں ملتے جو اس نے کیے، اس لیے یہ انصاف سے بعید ہے۔ حضرت اقدس نے اس سلسلے میں فرمایا ان لوگوں کو توبہ کی حقیقت کا علم نہیں، توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا جاوے، بلکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ نفس کی قربانی کی جاوے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر انقلاب ڈالتا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں وہ مر جاتا ہے۔ خدا کے لیے جو تغیر عظیم انسان دکھ اٹھا کر کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ بدعمالیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس قدر ناجائز ذرائع معاش کے اس نے اختیار کیے ہوتے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے، عزیز دوستوں اور یاروں سے جدا ہوتا ہے، برادری اور قوم کو اسے خدا کے واسطے ترک کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کا صدق کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تقاضا کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے کفارے کے لیے کافی ہوں۔ اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں، اس لیے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے۔ لیکن قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے۔ من قضا نحبہ دلالت کرتا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی، اور میں ینتظر بتلاتا ہے کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھلائی ہے اور وہ منتظر ہیں۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بکلی آ جاتا ہے اور نفس کی طرف کو بکلی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے، تو کیا وہ پھر دوست کو
دوزخ میں ڈالے گا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم سے ظاہر ہے کہ احبا کو دوزخ میں نہیں ڈالتے. 20 اکتوبر 1903 شام کے وقت حضرت اقدس نے یہ رویا بیان فرمائی کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں. جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے. پھر تمام ہندو روپے وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے. اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا ہے کرشن جی رویندر گوپال. 21 اکتوبر 1903 امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا.